अस्सलामुअलैकुम। बोली उसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले बात करेंगे बन्नू में पेश आए अहम मामले से मुतालिक, जहाँ मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 8 खारजी दहशतगर्द जान मुअत्तल कर दिए गए हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। बन्नू में मुल्क दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए हैं, जबकि सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वतन के रखवालों का मुल्क दुश्मनों पर कारी वार। बन्नू में फितनाल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। कार्रवाई हसास मालूमात पर की गई। ISPR के मुताबिक हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ जरदारी ने फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने वाले जवानों के अज़्म व हिम्मत को सलाम करता हूं। खवारिज के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयां कौमी सलामती को मजीद मजबूत बना रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। इस जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब कार्रवाई को सराहा। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। IGKP ने बन्नू ऑपरेशन बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, ज़राए से मालूमात मिली थी कि दहशतगर्द एक पुल को तबाह करना चाहते थे। दहशतगर्दों से तवील मुकाबला हुआ, जिसमें उनके 3 अहम कमांडर मारे गए। दहशतगर्दों के नाम पैगाम में कहा कि हथियार डाल दें या फिर इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार रहें। कोई नेफेरियस प्लान है अटैक्स के और एम्बुश के, तो उस पे हमने अपनी CTD और क्विक रिस्पांस फोर्स और पुलिस की स्पेशल टीम्स और विद सिक्योरिटी फोर्सेस 2 जगह पे, लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट में और बन्नू में, दोनों जगह पे हमने अपने IBOs लॉन्च किए और उसमें उनके साथ हमारा बड़ा तवील 7-8 घंटे जो है वो इंगेजमेंट हुई और उसमें बड़ी कामयाबी हुई। उनके 3 अहम कमांडर्स मारे गए और उसके अलावा टोटल 17 लोगों की इसमें हलाकत हुई और उनसे बहुत सी रिकवरीज हुई। और प्लस वो एक ID के थ्रू एक ब्रिज को उड़ाना चाहते थे, वो भी नाकाम बना दिया गया। BD के स्टाफ ने उसको भी डिफ्यूज किया, तो उनसे कोई 1-2 अरेस्ट भी हुई है और उनसे हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन को भी आगे चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी भरपूर कामयाबी हमें हासिल हुई। गोदी मीडिया ने एक बार फिर तेजस तैयारी के हादसे की जिम्मेदारी अंदरूनी मसाइल के बजाय अमेरिका के सर थोप दी है। अर्नब गोस्वामी और रिटायर्ड जनरल बख्शी हादसे का पूरा मलबा अमरीकी इंजन पर डालकर नई बहस छेड़ दी। भारत में तेजस हादसे की गूंज अभी तक जारी। गोदी मीडिया का नया हदफ अमरीकी इंजन को तैयारा तबाही की वजह करार दिया। दिफाई माहिरीन कहते हैं, हकायक छुपाने से सच नहीं बदलता। भारतीय मीडिया ने अपनी फौज की दिफाई कमजोरियों का नतीजा मानने के बजाय तैयारी की तबाही का मलबा अमरीका पर डाल दिया। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया कि अमरीका जानबूझकर तेजस प्रोग्राम के लिए इंजनों की फरहमी में ताखीर कर रहा है। जनरल बख्शी भी खामोश न रहे। कहा, भारत ने इंजन 2 साल पहले मांगे और $1 अरब नकद अदा किए, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले। जनरल बख्शी की दोबारा ऑपरेशन सिंदूर की भड़क। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इल्जाम तराशी से हकीकत नहीं बदलती। तेजस हादसा भारतीय दिफाई निजाम में मौजूद खामियों की निशानदही करता है और अमेरिका पर मलबा डालकर भारत अपनी नाकामियां छुपा रहा है। और तेजस देखते ही देखते आग का गोला बन गया। दुबई एयर शो में भारत की शान जमीन बोझ हुई तो हिंदुस्तान के गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। सालों से जिस मंसूबे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, उसने नाक कटवा दी। भारतीय मीडिया सदमे में है। आज़ाद खर्जा पॉलिसी का नारा खोखला साबित हो गया। अमरीकी दबाव के आगे भारत ने घुटने टेक दिए। रूसी तेल की खरीदारी छोड़ना पड़ी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के नाम नेहात इंडियन इंटरेस्ट के बयानिए का पोल खुल गया। अमरीका ने आंखें दिखाई तो भारत ने नजरें झुकाई। नरेंद्र मोदी को रूसी तेल को ना कहना पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की कलाई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों की धमकियों के आगे भारत की रिलायंस और रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट का मुआहदा कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी आखिरकार अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार ने रूसी तेल तर्क करके मुकम्मल पसपाई इख्तियार कर ली। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर्स कमाता रहा। अमरीकी दबाव पड़ते ही एक दिन में घुटने टेक दिए।
اس واقعے کے بعد مودی حکومت کا نعرہ ہم خود مختار ہیں جھوٹ ثابت ہوا۔ اس سے قبل ٹرمپ کے مشیر یوکرین جنگ کو مودی کی جنگ کہہ کر بھارتی قیادت کو عالمی سطح پر شرمندہ کر رہے تھے۔ روسی تیل کا نعرہ لگا کر سیاسی کریڈٹ لینے والا بھارت اب تجارت بچانے کے لیے خاموشی سے واشنگٹن کی لائن پر آ گیا۔ اب مہنگے داموں مشرق وسطیٰ اور امریکہ سے تیل خریدا جائے گا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ تمام انتخابات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فوج اور سول آرمڈ فورسز کے لیے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ووٹرز صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوگی۔ قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات کل منعقد ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقوں میں NA18 ہری پور، NA129 لاہور، NA143 ساہیوال، NA185 ڈی جی خان، NA96 فیصل آباد، NA104 فیصل آباد میں پولنگ ہوگی۔ صوبائی اسمبلی کے حلقے PP98، 115، 116، PP73 سرگودا، PP87 میاں والی، PP269 مظفر گڑھ میں بھی کل ووٹنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ڈیوٹیوں پر تعینات پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ پولیس پہلی سول آرمڈ فورسز، دوسری جبکہ پاک فوج تیسری ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر کام کرے گی۔ اور PTI رہنما تیمور سلیم جھگڑا نے سپریم کورٹ پر سوال اٹھا دیے۔ کہا کہ اب سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک کورٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسفر کلچر ہمارے ملک میں سزا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ انصاف کرنے والے ججز کا بلوچستان یا گلگت بلتستان ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہٹائی گئی ہے وہ ان ججز کو جو یہ جرت کریں کہ وہ انصاف دینے کی کوشش کریں، ساتھ یہی سلوک ہو کہ کسی کو بلوچستان بھیجا جائے، کسی کو AJK بھیجا جائے، کسی کو GB بھیجا جائے۔ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سیاسی معاملات پہ اور معاشرے میں انصاف کے معاملات پہ تو اثر ہوتا ہے، لیکن پھر ایسی جوڈیشری آپ کی معیشت میں بھی اپنا رول نہیں ادا کر سکتی۔ نہ انویسٹر آئے گا، نہ بزنس مین انویسٹ کرے گا، اور آپ جو ہے بس 100 ارب ہی کرتے جائیں گے۔ بتائیں کہ ٹرائی نیشن کرکٹ سیریز کے معرکے میں پاک سری لنکا مد مقابل آئی لینڈرز گرین شرٹس کے خلاف بیٹنگ میچ میں مہمان ٹیم کو عمدہ آغاز نہیں مل سکا۔ 31 رن پر پہلی وکٹ گر گئی ہے۔ سری لنکا نے اننگ کو کم رن پر محدود کرنے کے لیے پاکستانی کوششیں جاری ہیں، جبکہ اس وقت شاہین بہترین پرفارمنس دینے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ آئی لینڈر کی رن میں تیزی سے اضافے کی جدوجہد جاری ہے۔ اور نشیب و فراز کے بعد ایشیا سیریز کا پہلا ٹیسٹ آسٹریلیا کے نام رہا۔ ٹریوس ہیڈ کی شاندار سینچری کے بدولت آسٹریلیا نے 204 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ قبل انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 164 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پہلی اننگز میں انگلینڈ 172 اور آسٹریلیا کی ٹیم 132 پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے گروپ اور پاک بھارت مقابلے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرا 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے گروپ میں نیدرلینڈ میں بھی اور USA کی ٹیم شامل ہونے کا امکان ہے، جبکہ ورلڈ T20 کے لیے 20 ٹیموں کو 4 گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر گروپ سے 2 ٹاپ ٹیمیں سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ اور بھی آپ بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوام میں نظام کی تبدیلی کا شعور بیدار کرنے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ نظام اب نہیں چلے گا۔ اقتدار چند خاندانوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ریاستی سیاست انقلاب نہیں لا سکتی۔ انہوں نے کارکنوں کی عزت اور متحد ہو کر جدوجہد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر طبقے کے لوگ جماعت اسلامی کا حصہ ہیں اور مل کر انقلاب لائیں گے۔ یہ ہے کہ اب جاگیرداروں کا نظام، اب سرمایہ داروں کا نظام، اب وڈیروں کا نظام، اب سرداروں کا نظام نہیں چلے گا۔ نظام وہ چلے گا جو اللہ کی مرضی کا ہوگا اور اللہ کی مخلوق کی مرضی کا ہوگا۔ قیادت اگر مخلص نہ ہو، قیادت اگر ان لوگوں پر مشتمل ہو کہ دائیں بھی ATM ہو، بائیں بھی ATM ہو، آگے جاگیردار ہو، پیچھے وڈیرا کھڑا ہو، تو اکیلا چنا کیا باہر جھونکے گا؟ کیا نظام تبدیل کرے گا؟ کیا انقلاب لے کر آئے گا؟ جدوجہد کرنی ہے، تیز رفتار کرنی ہے، گلی گلی اور محلے محلے جائیں گے، لیکن پورے میسج کے ساتھ جائیں گے۔ نظام کی تبدیلی کا اصل شعور پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو انقلاب آئے گا،
وہ پائیدار انقلاب ہوگا. خاندانوں پہ چلنے والے، وراثت پہ چلنے والے کبھی کوئی بڑا انقلاب نہیں لا سکتے. جماعت اسلامی عام لوگوں کی طرح ہے، اس میں امیر لوگ بھی ہیں، اس میں مڈل کلاس بھی ہیں، اس میں غریب لوگ بھی ہیں، اس میں مزدور اور کسان بھی ہیں، اور یہ سب جب مل جاتے ہیں تو ایک نظام کے تحت اس میں لوگ آگے بڑھتے ہیں. سڑک میں انڈس ہائی وے پر میٹھا خیل کے قریب ٹریفک حادثہ افسوسناک واقع. 4 افراد جاں بحق ہو گئے، 12 زخمی ہوئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ایبٹ آباد بیران گلی کے مقام پر گاڑی ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا گئی ہے. گاڑی میں سوار 6 افراد جاں بحق ہو گئے. گاڑی میں 2 بچیوں سمیت 6 افراد سوار تھے. کراچی میں بچوں کے عالمی دن پر واک. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قیادت کی. میڈیا سے بات چیت میں کہا صوبے میں اسکول سے باہر بچوں کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیا گیا ہے اور ہدف ہے کہ 3 سال میں ان کی تعداد نصف کر دی جائے. ہمارے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جن کی تعداد 2 کروڑ 60 لاکھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی سوائے سندھ میں بھی 70 لاکھ بچے اسکول گوئنگ آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم اس ٹینیور میں اگلے 3-3.5 سال میں ان کی تعداد جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو کم از کم آدھی کر دیں. اور جو میں نے وہ آپ کو ٹیچ دی ورلڈ کے ساتھ ہمارا ڈیجیٹل لرننگ کا پروگرام ہے. کافی سوشل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ آتے ہیں، غربت ایک وجہ اور فیسلٹیز دونوں چیزیں. چائلڈ ابیوز کیسز پہ خاص طور پہ کوئی بھی ایسا ملزم ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سخت سزا ملے گی، اور جب تک وہ سزا سے نہیں ڈرے گا وہ آگے باز نہیں آئے گا کرنے سے. تو ہم نے بالکل ہی ایگزامپل بنانا ہے. اور امریکی ثالثی میں امن معاہدہ اسرائیل کے جنگی عزائم نہ روک پایا. صہیونی فوج نے غزہ میں خون بہانا جاری رکھا ہے. ایک بار پھر بڑی تعداد میں بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یونیسیف نے جنگ بندی کے بعد سے بچوں کی اموات کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. غزہ میں جنگ بندی برائے نام رہی. اسرائیل نے جب چاہا خلاف ورزی کی، جسے چاہا نشانہ بنایا. 11 اکتوبر کے بعد صہیونی فوج کے ہاتھوں بڑی تعداد میں بچوں کی شہادتیں ہوئیں. یونیسیف کے مطابق 11 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے ہاتھوں 67 بچے شہید کیے جا چکے ہیں. ترجمان یونیسیف ریکارڈو پیئرس نے انکشاف کیا کہ شہداء میں ایک ننھی بچی بھی شامل ہے جسے خان یونس میں شہید کیا گیا. اس سے ٹھیک 1 روز قبل اسرائیلی حملے میں 7 بچے شہید ہوئے تھے. ترجمان یونیسیف کا کہنا تھا کہ یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ہاتھوں ہر بچے کی شہادت ایک خواب اور مستقبل کا قتل ہے. جنوبی افریقہ میں کانفرنس کے تحت سیمینار کا انعقاد ہوا. جونسبرگ، کیپ ٹاؤن اور ڈربن میں مقبوضہ کشمیر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے G20 دورے کے دوران احتجاجی سرگرمیاں تیز ہو گئی. سیمینارز میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. مظاہرین نے جنوبی افریقہ کی حکومت سے بھارت پر پابندی اور تعلقات محدود کرنے کا مطالبہ کیا. برازیل میں جاری COP 30 اجلاس کے موقع پر ماحول دوست افراد نے مظاہرہ کیا. مظاہرین ایمیزون کے قدیم قبائل کے روپ میں ڈھل گئے اور روایتی انداز میں ماحولیاتی مسائل اجاگر کیے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء نے ملاقات کی، جس میں صوبائی حکومت کے فلاحی اقدامات، سیکیورٹی صورتحال اور گڈ گورننس پر تفصیلی گفتگو ہوئی. مریم نواز کے شرکاء کو صوبائی حکومت کے ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں پر بریفنگ. ورکشاپ کے شرکاء نے پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا. سیلاب، اسموک کنٹرول، گڈ گورننس اور معیشت سے متعلق موضوع زیر بحث آئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے NDU کے وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا. انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں مہنگائی 40% سے کم ہو کر 4% تک آ گئی ہے. صوبے میں روٹی، آٹا اور گندم کے نرخ مستحکم ہے. شفافیت، میرٹ اور بروقت فیصلہ سازی حکومت کے بنیادی اصول ہیں. اسموک کنٹرول، ڈیجیٹل مانیٹرنگ، ایئر ایمبولینس اور پہلے سرکاری کینسر اسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا. ورکشاپ کے سربراہ نے شاندار میزبانی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وفد نے وزیر اعلیٰ کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا. حیدرآباد میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو ترقی اور شفافیت کا ویژن رکھتے ہیں. اسی کے تحت ون ونڈو آپریشن شروع کیا جا رہا ہے. ون ونڈو کے ذریعے شفافیت کا ایک باب شروع ہوگا. عوام نقشے کاغذات آن لائن جمع کرا سکیں گے. اس طرح بروقت منظوری ہوگی اور تاخیر کی شکایت ختم ہوگی. ہدایت ہے کہ بھائی حیدرآباد ہمارا بڑا شہر ہے اور اس کو مکمل طور پر بہتر کرے. تو میں آپ کو یہ صرف یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ اسی توسط سے جو
हमारे डीजी साहब हैं, एसबीसी के मुजम्मिल साहब और उनकी पूरी टीम ने ये जो आज यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी के लिए शुरू किया है कि मैं कुछ हैदराबाद पर भी बात कर सकूँ। तो आप बिल्कुल मुतमिन रहें, यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और पूरे हैदराबाद का एक पैकेज है और पूरा शहर इंशाल्लाह संवारेंगे और इसके अलावा भी जो जो इलाके हैं वहाँ भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान दिफाई ताकत में एशिया का टाइगर बन चुका है। अगला हदफ माशी तौर पर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है। साबिक सूबाई वजीर और FPCCI के रहनुमा SM तनवीर का खिताब, कहा कि मुल्क से $100 अरब की एक्सपोर्ट करनी है। भारत $4 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। हमें तमाम तवानाइयाँ माशी बेहतरी पर लगाना होंगी। और सोने के ताजरों के लिए अच्छी खबर है, हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। मामले पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहम कीमती धातुओं जेवरात की दरामद बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वज़ारत तिजारत ने सोने की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म कर दी। फैसला सोने समेत कीमती धातुओं की दरामद बरामद के तनाजुर में किया गया। पाबंदी 2013 के ऑर्डर में तरमीम करके ख़त्म की गई। साबका नोटिफिकेशन मनसूख हो गया। वज़ारत तिजारत के मुताबिक दरामदात के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम करना लाजमी होगा। कीमती धातुओं और जवाहरात के दरामद और बरामद के लिए मुतल्लिका स्कीम्स के तहत इजाज़त होगी। ऑपरेशनल मसाइल की सूरत में एक बार कस्टम्स स्टेशन तब्दील किया जा सकता है। बरामद की आमदनी अब उसी बैंक के जरिए होगी जो असल दरामद संभालेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।